ہمارے درمیان اکرام خاور صاحب ممبئی سے تشریف لائے ہیں. ان کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. سائنس جیولوجی میں پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد وہ بینکنگ سروس اور ملک کے کئی اہم مالیاتی اداروں سے منسلک رہے اور نظموں کے حوالے سے بڑے اہم شاعر مانے جاتے ہیں. ان کے اب تک 2 مجموعہ کلام مسند خاک اور لہو سے چاند اٹھتا ہے شائع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اردو اور انگریزی میں ان کے متفرق مضامین بھی مؤخر ادبی رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اشر نجمی صاحب کے پہلے ناول اس نے کہا تھا کا انگریزی ترجمہ کیا ہے اور انہوں نے اشر نجمی صاحب کے فکشن کے حوالے سے کیا باتیں محسوس کیں اس نے کہا تھا کا ترجمہ کرتے وقت اور گمشدہ خوابوں کی ایک رپورٹ کو پڑھتے ہوئے انہوں نے کیا باتیں محسوس کی وہ ہم سے ضرور شیئر کریں گے. میں ان سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اشر نجمی صاحب کے افسانوی مجموعے پر اظہار خیال فرمائیں. جناب صدر اور حاضرین جلسہ، سفینہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس بات کا ایک بار پھر اعادہ کرنا چاہتا ہوں. اپنی 2 کمیوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. پہلی تو یہ کہ میں ان کی اس بات سے میں متفق ہوں کہ بہت ساری باتوں کو اگر آپ نوٹ کر لیتے ہیں تو بہت ساری باتیں جو آپ ایکسٹمپور بولنے سے رک جاتے ہیں اس سے گنجائش بچ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں غالباً یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے جب مجھے کسی کتاب کے اظہار خیال کے لیے بلایا گیا ہے. یہ تو میں نے زندگی بینکنگ میں گزاری ہے اور کچھ دوستوں کی عنایت ہے. خورشید اکرم ہیں، خالد جاوید صاحب ہیں اور بھی ہمارے دوسرے دوست ہیں جن کی صحبت میں تھوڑا بہت میں نے کچھ سیکھا ہے، اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے. تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں منتظمین جلسہ کا بھی شکر گزار ہوں اور صاحب کتاب کا بھی، اور میں ساتھ ہی ساتھ خاصا متوحش بھی ہوں، تھوڑا پریشان بھی ہوں کہ مجھے نقد و نظر مجھے معلوم نہیں. میں تو اردو کے حقیر و فقیر شاعر ہوں، وہ بھی 1.5 اکشر کا. اور یوں بھی یہاں پہ جہاں پہ اصحاب کمال کا جمگھٹا سا ہے، ان سارے لوگوں کی موجودگی میں فکشن پہ جس کی مجھ میں کم سے کم سمجھ ہے، کچھ بولنا میرے خیال سے میری طرف سے زیادتی ہوگی. بہرحال میں یہاں موجود ہوں، چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا مختصر سی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اشر نجمی صاحب کو ایک ہی شہر میں برسوں رہنے کے باوجود بھی مجھے ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا. مجھے صرف ایک ملاقات یاد ہے جو شکیل اعظمی کے گھر میں ایک بار گیا تھا ممبئی میں. وہاں ہماری ملاقات ہوئی تھی جناب اشر نجمی صاحب سے. میں نے اپنے دوستوں سے کئی بار اس کا ذکر بھی کیا ہے. وہ ملے اور ایسی بظاہر ایسی عاجزی اور انکساری سے ملے کہ میں تو بس شرمسار ہوتا رہا. بڑے سعادت مند انسان کی طرح بیٹھ کے وہ بات کر رہے تھے اور میں اپنے آپ کو بڑا معمر محسوس کر رہا تھا. ان کے اداریوں سے اور اسبات میں جو ان کے مشمولات ہیں ان سب سے میں واقف تھا، اور خاص طور پہ ان کے اداریوں کی روشنی میں ایک بات تو بہت پہلے سے روشن تھی، اور وہ یہ تھی کہ انہیں زبان و بیان پہ بہت غیر معمولی عبور حاصل ہے. وہ ادق سے ادق خیالات کو وہ پوری طرح سے اس کی ترسیل کرتے ہیں اور انہیں اس کو پہنچانے میں کہیں پہ کوئی قباحت نہیں ہوتی. انہوں نے ایک دوسرا کام بھی کیا اسی درمیان، وہ یہ تھا کہ انہوں نے بھولے بھٹکے بھی اپنے دوستوں دشمنوں کو کسی کو یہ خبر نہیں ہونے دی کہ وہ اپنے اندر ایک زبردست تخلیقی صلاحیت لیے گھوم رہے ہیں، بلکہ بیچ میں تراجم کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے اور خاص طور پہ آئی مذاہب کی اشاعت کے حوالے سے انہوں نے ایک طرح سے لوگوں کو اس مغالطے میں گرفتار رکھا کہ بہرحال وہ جو بھی ہوں مگر وہ صرف ایک مدیر ہیں.
اور اس لیے ایک جب ایک دن انہوں نے اس نے کہا تھا جو کتاب لکھی اور قلم برداشتہ لکھی، تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے حیرت و استعجاب کا مرحلہ تھا. ہم جنسی کے موضوع پر اتنی زندہ، متحرک اور کامیاب تحریر اور اتنی جرأت مندی سے لکھی گئی تحریر جو آپ کو بغیر متاثر کیے نہیں رہ سکتی. بہرحال چونکہ ایک زندہ رسالے کے مدیر کی لکھی ہوئی کتاب، اس کو پڑھنا میں ذاتی طور پہ تھوڑا خطرناک سمجھتا تھا. میری اپنی ترجیحات تھی. ایک روز میرے دوست خورشید اکرم صاحب نے کتاب مجھے عنایت کی اور تعریف کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ اسے پڑھ کے دیکھو. تو بہرحال ابھی جیسا کہ اشرف نجمی صاحب فرما رہے تھے، میں اپنی پہلی 1-2 قرأت میں اس کتاب کو پڑھنے میں ناکام رہا، اور میں نے سوچا کہ میں شاید ابھی اس کتاب کے لیے تیار نہیں، تو میں نے کتاب کو کچھ دنوں کے لیے موقوف کر دیا. بعد میں ایک گھڑی آئی تھی، وہ کوئی دوسری مہورت رہی ہوگی جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور تقریباً ایک ہی نشست میں نے پوری کتاب ختم کر ڈالی. اور اسے پڑھتے ہوئے میں بہت سارے احساسات سے گزرتا رہا. کبھی موضوع کی جسارت آمیزی، کبھی ان کا بے کم و کاست بیان، اور کبھی اس کی غیر معمولی بنت اور اس کی دردمندی اور دلسوزی، تمام چیزوں نے مجھے حد درجہ متاثر کیا. بلکہ کتاب پڑھنے کے دوران مجھے کئی بار یہ بھی محسوس ہوا کہ جیسے کسی سخت کاٹ کو جس میں گانٹھیں بھری ہوئی ہو، اسے چھیل چھال کر اسے چکنا بنا کر مصنف ایک ایسے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے جس کا وہ دراصل اہل نہیں ہے. اور یہ میں کسی گھٹیا اپنی خواہش کے تحت نہیں بول رہا ہوں کہ میں مصنف کی قدر و قیمت کو کم کر سکوں، بلکہ میں خود بھی مانتا ہوں کہ کوئی بھی تخلیق کار از خود کسی تخلیق کا اہل نہیں ہوتا. وہ تو ایک تخلیق کا مرحلہ ہوتا ہے جس کے دوران تخلیق خود ہی اپنے خالق کو بدل دیتی ہے، اس کی کایا کلپ کر دیتی ہے. اور اس طرح ناول کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے اس میں جو احساس ہے، جو ذوق جمال ہے، جو ادراک ہے، اور اس میں جو جسارت آمیزی ہے، اور اس کے ساتھ اس میں شاعری کا جو امتزاج ہے، اس سب کو پڑھ کے میری طبیعت اشش ہو گئی. بہرحال فی الحال میں اس کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتا. ابھی فی الحال ہم لوگ ان کے پہلے افسانوی مجموعے گمشدہ خوابوں کی ایک رپورٹ پہ بات کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں. 7 طویل اور مختصر افسانوں پہ محیط یہ مجموعہ مجھے تو مجموعہ عجائب لگا، اس لیے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس بہت تھوڑی مدت میں انہوں نے تمام افسانے کسی جذباتی یا کسی تخلیقی دباؤ کے تحت لکھ ڈالے ہیں، اور دوسری یہ کہ یہ اردو کے مستمل پیرائے سے بالکل آئے ہیں. ان افسانوں کی موضوعاتی ندرت اور ٹریٹمنٹ، ان کی کثیر الجہتی، ان کی منظر کشی اور بصری پیکر تناشی کمال کی ہے. اس ان کے بیانیے کی سلاست و روانی نہ صرف بیان کی حد تک بلکہ محسوسات کی سطح پر بھی غیر معمولی ہے. ایک نظم کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے، اس کے مصداق وہ قادر الکلاوی ان کی ایسی ہے کہ وہ اپنی بات کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور کہیں بھی ختم کر سکتے ہیں. اس میں کشمیری فدائیون کا بھی ذکر ہے. یہاں پہ انہوں نے ایک مجھے پڑھتے ہوئے، میں حالانکہ اس طرح کی
تقریب پذیرائی میں اس طرح کے معترضانہ جملوں کی گنجائش تو نہیں ہوتی، مگر میں پڑھتے ہوئے جن چیزوں سے دو چار ہوا، مثلاً جو پہلا افسانہ ہے اس میں ان کا ایک نکتہ ہے، وہ ڈسٹوپیا کا جو نکتہ ہے، وہ ایک طرح سے افسانے میں تو بہت کنونسنگ ہے، مگر مجھے تھوڑا پرابلمیٹک لگا، اس لیے کہ اگر میں کشمیر کی ہی بات نہیں کر رہا ہوں، اس طرح کے سارے کاز جو سو کالڈ ہوتے ہیں، جو انسانیت کے کسی نہ کسی حصے کو کبھی متاثر کرتے ہیں، اور جس کے لوگ اپنی جان دینے سے اور جان لینے سے بھی گریز نہیں کر سکتے، سب کو ایک ڈسٹوپیا کا مظہر سمجھنے میں مجھے تھوڑی ذاتی طور پہ قباحت ہو رہی تھی، مگر یہ میرا ذاتی تعصب ہو سکتا ہے، میری یہ ہو سکتی ہے۔ باوجود اس کے اس افسانے میں جو ایک کمال کی جو بصری پیکر تراشی ہے، جو آخری میں ایک منظر ابھرتا ہے جھیل میں جاتے ہوئے ایک کردار کا، وہ ایک دم ایک سینیمیٹک ایک ہورائزن میں نظر آتا ہے اور بہت کمال کا ہے۔ ان کے افسانوں میں کشمیری فدائین کا بھی ذکر ہے، مسلم کش حکومتی اداروں اور کرداروں کا بھی ذکر ہے، ایک دوسرے سے متحارب اور برسر پیکار فریقین کا ذکر ہے، اور ان کے درمیان ایک کرشمہ ساز ہستی کے ورود کا بھی ذکر ہے، مگر یہ ذکر بنے بنائے سانچوں اور رسمی حوالوں تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے پیچھے روایت سے اور مذہب سے اور مذہبی صحیفوں تک سے وہ اپنا مواد اکٹھا کرتے ہیں۔ اور کچھ دوسرے افسانے ہیں، جس میں پینٹنگ کا ذکر ہے، ایزل کا ذکر ہے، اور پینٹنگ اور ایزل کے پیچھے جو انسانی وجود ہے اس کا ذکر ہے، چوہوں کی یادداشت کا ذکر ہے، ہم جنسوں کا ذکر ہے، نان کنفرمسٹ کا ذکر ہے، مگر اشر نجمی وہ کسی ایک کوئی موضوع ان کے لیے ٹاٹ باہر نہیں، وہ کسی موضوع پہ لکھ سکتے ہیں، اور جو ان کے ذہن میں آتا ہے، جو ان کے دل میں آتا ہے وہ لکھتے ہیں، اور بے محابہ لکھتے ہیں، اور جو بھی لکھتے ہیں ایک زبردست تخلیقی دباؤ کے تحت لکھتے ہیں، وہ محض خوش کرنے کے لیے یا محض لکھنے کے لیے نہیں لکھتے ہیں۔ خاص طور پر ابھی کسی نے ایک چوہے کی یادداشت کا ذکر کیا، اس میں وہ ابتدائی جملے سے لے کے آخر تک مجھے کوئی سکوت، کوئی آورت، کوئی وقفہ کہیں پہ کچھ نظر نہیں آیا۔ اشر نجمی کی تخلیقات کے فلسفیانہ مضمرات پہ ہمارے دوست خالد جاوید صاحب وہ بہت ہی وسیع و وسیع مضمون لکھ چکے ہیں، مگر ان پہلوؤں تک میری رسائی نہیں ہو پائی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے محض آنکھ ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دیکھنے کے لیے دیرہ بینا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال ان کی تخلیقات کے فلسفیانہ مضمرات، ان کا تخلیقی استغراق، وسیع و بسیط مطالعہ، زبان و بیان پہ غیر معمولی گرفت، اور اس سے بھی زیادہ غیر معمولی ہے ان کی باطنی جرأت اور جسارت آمیزی، اور ان کا والہانہ پن اور ان کی وارفتگی اور شوریدہ سری۔ مجھے یہ کہنے میں تأمل نہیں کہ اشر نجمی اپنے تمام تر پھکڑ پن کے باوجود بھی ایک مجذوب صفت انسان ہے۔ جی 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 مگر ٹھہریے، میں مجذوبوں کی بات کیوں کر رہا ہوں کہ اچھا جی اچھا جی، مجھے اس میں ذاتی طور پہ جو افسانے، جو 7 افسانے ہیں، اس کے کچھ افسانوں تک مجھے اقرار کرنے دیجیے کہ میری رسائی نہیں ہو پائی، مگر اس کے جو مختصر افسانے ہیں مجھے بہت زیادہ اچھے لگے۔ مصور نسخہ،
تھوڑا سا مضبوط، پھر وہ ہاں تقریباً آخر ایک چوہے کی یادداشت، یہ افسانے مجھے بہت بے پناہ لگے، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کو کسی پیرائے میں، کسی چوکھٹے میں اس کو فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لکھتے ہیں اور بے تکان لکھتے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ میرے خیال سے آج کی دور میں جب کتنا سینسرشپ ہے، انسینسرڈ سینسرشپ بھی ہے، قارئین کا ہے، معاشرے کا ہے، اور جو پیپل ان پاور ہیں ان کا بھی ہے، مگر باوجود اس کے کہ میں یہ واحد وہ ادیب ہیں کہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، انہیں جو کہنا ہے، جب کہنا ہے، جس زبان میں کہنا ہے اس کو کہتے ہیں اور برملا کہتے ہیں۔ تو بہرحال میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اشر نجمی کا یہ نیا قالب جو ہے، جو ابھی ذکر کر رہے تھے کہ وہ اپنے اندر لے کے گھوم رہے تھے اور تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، یہ موجودہ اردو ادب کے لیے ایک نیک فال ہے، ایک نیک شگون ہے، اور مجھے بہت قوی امید ہے کہ وہ مستقبل قریب میں ہی اس سے بھی بہتر افسانے اور اس سے بھی بہتر ناول اردو ادب کو دینے پہ قادر ہیں۔ آپ نے ایسا بھی یہ مقرر کی جو ایک رسم پڑی ہوئی ہے ہمارے یہاں مشاعروں میں، اس کی پیروی کرتے ہوئے سامعین کے اصرار پہ میں چند باتیں عرض کر رہا تھا جو آپ کی موجودگی میں دوبارہ کہنے کی ضرورت پڑی ہے۔ ہاں تو تو مجھے یہ کہنے میں کوئی تحمل نہیں کہ اشر نجمی اپنے تمام پھکڑ پن کے باوجود ایک مجذوب صفت انسان ہے، مگر ٹھہریے میں مجذوبوں کی بات کیوں کر رہا ہوں کہ اشر نجمی ایک خود جذب قسم کے انسان ہیں، ایک ادیب ہیں جن کے لیے کچھ بھی ٹاٹ بہات نہیں۔ جی نہ موضوع، نہ بیانیہ، نہ مسلکی اعتراضات، نہ شخصی ترجیحات و تعصبات، وہ جب جیسا محسوس کرتے ہیں بے کم و کاست اس کا اظہار کرتے ہیں، جسارت آمیزی سے کرتے ہیں، اور ادب میں نت نئی جہتیں تلاش کرتے ہیں، خیالات اور جذبات کو برانگیختہ کر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ نہایت بے خوفی سے اور دیدہ دلری سے کرتے ہیں۔ اشر نجمی کا یہ نیا قالب موجودہ اردو ادب کے لیے ایک نیک شگون ہے۔ میں ان کے افسانی مجموعے گمشدہ خوابوں کی رپورٹ اور اس کے خالق کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اردو ادب کے لیے ایک نیک فال ہے، اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور بہت جلدی میری توقع ہے کہ وہ اس سے بھی بہتر افسانے اور ناول اردو ادب کو دے پائیں گے۔ شکریہ۔